السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. کل ہم نے عام و خاص اور مطلق اور مقید کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی تھی. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عام سے کیا مراد ہوتی ہے جی؟ عام اور خاص جو ہے وہ ورڈ کی یعنی ایک لفظ کی دلالت باعتبار تعداد یا باعتبار شمول کے اس کے اندر کون کون شامل ہے. تو عام ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ لفظ کا مدلول آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا مدلول دلالت آپ نے پڑھی ہے نا. تو ہر کلمہ جو ہے اس کا ایک مدلول ہوتا ہے کہ یہ ورڈ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم پین کہتے ہیں تو پین کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ میرے پاس پین نہیں. اگر مارکر کہیں گے تو مارکر اس آبجیکٹ پہ دلالت کرے گا. تو یہ مارکر کا کیا ہوا؟ مدلول ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ موبائل فون کا مدلول ہوا. تو ایک لفظ اس کا مدلول جو ہے اس اعتبار سے عام اور خاص میں، عام میں کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص میں تمام شامل نہیں ہوتے بلکہ ان میں سے کچھ کو یا انکلوڈ کیا گیا ہوتا ہے یا پھر ایکسکلوڈ کیا گیا ہوتا ہے. اور دوسری ہم نے ایک کیٹیگرائزیشن دیکھی تھی باعتبار صفہ یا کیفیہ کہ ایک لفظ اپنی حقیقت پر بغیر قید کے دلالت کر رہا ہے یا قید کے ساتھ دلالت کر رہا ہے. تو بغیر قید کے جب دلالت کرتا ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ ورڈ کیسا ہے؟ مطلق ہے. اور اگر قید کے ساتھ دلالت کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مقید ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا لیکن آج ہم اس کو واپس شروع کر لیتے ہیں. آپ ریڈ کرنا چاہیں گے؟ کوئی بات نہیں، ایک بار واپس ریڈ کر لیتے ہیں. کل میں نے ریڈ کر لیا تھا، آج آن لائن چلے. آن لائن یا ریموٹ. جی عفان جی پھر نظر نہیں آ رہا تھوڑا تو اوپر کی آپ. سوری. العام اصطلاحا. العام تعریفه العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. مثل إن الأبرار لفي نعيم فخرج صحیح. بقولنا. ترجمہ تو العام لغت کے حساب سے ہے یعنی کہ جس میں شامل ہو سب. لغتاً اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شامل. شامل. اور وہ اصطلاحاً اصطلاح کے لفظ جو کہ پورا کا پورا انکارپوریٹ مطلب
ڈبونے کا ورڈ اس میں آیا ہے، اس میں مستغرق، صحیح، یعنی کہ اس کے یا اندر پورا کا شامل پورا کر لے. شامل کر لے. لجمیع تمام افراد ہی، اس تمام جو افراد اس کے ہوں، فلا بلا حسر، جس بغیر کسی خصوصیت کے، بغیر کسی مطلب کسی کو الگ کیے ہوئے. مثال اس کی جو ہے ان بغیر کسی الابرار لفی حصر کہہ نعیم. لیں، بغیر کسی کو ریسٹرکٹ کیے یا بغیر کسی لمٹ کے. یہ نہیں چل رہا یار. اچھا، فخرج بقولنا، پس خارج ہو گیا ہماری اس اس کو قول چھوڑ سے. دیں، اس والی بات کو چھوڑ دیں، فخرج بقولنا، کیونکہ اس میں جو تفصیل ہے وہ ہم ابھی نہیں ڈسکس کریں. اور اس کے بعد حصر کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اندر تمام افراد کو شامل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک لمٹ کے ساتھ. جیسے کہ شیخ صاحب نے مئہ و الف یعنی 100 اور 1000 کا ورڈ کیا، کہ 100 اور 1000 کا ورڈ ایک طریقے سے تو عام لگتا ہے کیونکہ جب ہم 100 کہتے ہیں تو وہ 100 کے 100 کو شامل کرتا ہے، لیکن اس کو عام کس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ لمٹ کے ساتھ شامل کر رہا ہے کہ جب 100 ہو جائیں گے تو پھر یہ ورڈ ختم ہو گیا، پھر اب 101 اس کے اندر شامل نہیں ہوگا، اس لیے ان ورڈز کو عام نہیں بولا جاتا. اب یہ سب بیان کر رہے ہیں کہ لغت میں کیا ایسا آتا ہے، کلمات میں ایسا کیا آتا ہے جس سے ہمیں یہ دلالت ملتی ہے کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ عام ہے، یعنی عموم کے صیغے کیا ہیں. جی تو یہ صیغ العموم عمومی. صیغ العمومی سبعون، صیغے عموم کے 7 ہیں. 7 ہے، ٹوٹل 7 ہیں، ہم سارے نہیں دیکھیں گے، ہم ان میں سے کچھ دیکھیں گے. نمبر 1، جی پہلا والا ما دل علی العموم تھوڑی سی بمادته، جو دلالت کرے عموم کے اوپر اپنے مادے سے. مثلو، اس کی مثال ہے، کلو و جمیع و کافت و قاطبت و عامت کقولہ آپ تنوین کے تعالی ساتھ پڑھ رہی ہیں، تنوین کے انا. بغیر پڑھ رہی ہیں؟ آپ تنوین کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تنوین کے بغیر پڑھ رہی ہیں؟ کلن و اچھا جی، میں جمیع بغیر و تنوین. کافتن و کلن، قاطبت. جی جی. وعامت کقولہ تعالی انا کل شیء خلقتہ بقدر. ہم خلقناہ. خلقناہ، سوری. اچھا، یہ مثال میں کلن یعنی تمام، و جمیع اس کا مطلب بھی میرا خیال ہے یہی ہے سارے، و کافتن یعنی سب کے لیے کافی ان ہو. سب کا معنی جو قاطبہ ہے، کا مطلب، شیخ صاحب نے پہلے کیا بیان کیا کہ وہ صیغہ یعنی وہ کلمات یا وہ الفاظ جو کہ اپنے مادے سے یعنی ان کے حروف اصلیہ ہی جو ہے وہ سب کے سب پہ دلالت کرتے ہیں، وہ عموم پہ دلالت کرتے ہیں. جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کل ان کا ورڈ، اب کل کا ورڈ عربی زبان میں مراد ہی سب کو شامل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام کے تمام، جیسے اردو میں تمام کہتے ہیں اس طرح کل کل، اور اس طرح جمیع. اب یہ تو شیخ صاحب نے صرف یعنی آپ کو اس کا ایک ورڈ بتا دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ جو اس سے مختلف ورڈز بنتے ہیں، جیسے جمیعن سے اجمعون بھی بن سکتا ہے، جمع اس میں شامل ہوگا. تو جو بھی ایسا ورڈ ہو جس کے اندر وہ مادہ استعمال ہو رہا ہو جو کہ عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کافتن کا ورڈ ہے، قاطبتن و عامتن، جیسے کہ انہوں نے شیخ صاحب نے مثال کیا دی قرآن سے، انا کل شیء خلقناہ بقدر. تو یہاں پہ ہمارا دلالت کس ورڈ پہ کہ کون سا ورڈ عموم کے لیے؟ کلا. کلا جب آ گیا تو پھر شیء کا اب ساری کے ساری شے جو ہے وہ شامل ہو گئی، یعنی اب جو چیز بھی شے کے معنی میں آ جائے گی وہ اس حکم میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلقناہ بقدر، ہم نے اس کو ایک قدر کے ساتھ یعنی اس کی مقدار یعنی اس کی تقدیر کے ساتھ تخلیق کیا ہے. اب جو بھی چیز شے کے ورڈ کے اندر داخل ہو گئی، کیا یہ چیز شے ہے؟ اگر شے ہے تو یہ حکم اس پہ شامل ہو جائے گا. کرسی شے ہے، اگر یہ شے ہے تو یہ اس حکم میں شامل ہو جائے گی. انسان شے ہے، انسان اگر شے ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا. تو شیء کو عموم کے معنی میں لے جانے کے لیے، یعنی کہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ شیء کے معنی میں آ رہی ہیں وہ سب کی سب اس حکم میں شامل ہیں. یہ کیسے ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں؟ کلہ کے ورڈ کی وجہ سے، کہ کلہ کا ورڈ ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ عربی زبان میں اپنے مادے کے اعتبار سے سب کو شامل کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے. دوسرا شیخ صاحب نے کیا بیان کیا؟ دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسماء سر یہ قاطبہ کا مطلب کیا ہے؟ قاطبہ کا معنی بھی جمیع کے معنی کا ہی ہے، سب کے سب کا معنی کا ہی ہے. یہ ورڈ قرآن و سنت میں جو ہے کم ہے، یہ فقہا کے کلام میں تھوڑا سا زیادہ ہے. یعنی میرے خیال میں قرآن کی کسی آیت یا حدیث میں، حدیث کا مجھے صحیح نہیں پتا لیکن قرآن میں تو یہ شاید ورڈ نہیں یوز ہوا ہے.
کافہ آیا ہے, عامہ وغیرہ یہ سب آئے ہیں. قاطبہ کا ورڈ جو ہے یہ فقہا کے کلام میں جو ہے, یعنی آپ فقہ کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو اس میں تھوڑا سا زیادہ اس کا یوز ہوگا, لیکن معنی ایک ہی ہے سب کو شامل کرنے کے لیے. اچھا ثانیۃ ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے اسماء. گا, بس ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, ایک سیکنڈ. یہ ہم نے اللفظ المستغرق لجمیع افراد بلا حصر مثال ان الابرار لفی نعیم, یا حساب کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا پیچھے ایک سوال آیا تھا کہ 100 والی بات ریپیٹ کر دیں, تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ عام کی تعریف میں شیخ صاحب نے ایک جو بات بیان کی, انہوں نے کہا ہے بلا حصر, بغیر کسی لمٹ کے. تو اس کی شیخ صاحب نے اگزامپل دی کہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ اپنے اندر سب کو شامل تو کرتے ہیں لیکن ایک لمٹ کے ساتھ. جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ میاں کا ورڈ ہے 100 کے معنی میں, اب جب کہا کہ 100 اسٹوڈنٹس آئے تو 100 کے 100 شامل ہیں لیکن 101واں شامل نہیں ہے, تو یہ لمٹ جو لگ گئی اس وجہ سے 100 کے ورڈ کو عام نہیں کہہ سکتے. پھر صیغ العموم جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اس میں سے پہلے ہم نے دیکھا ما دل علی العموم بمادته مثل کل و جمیع و کاف و قاطبہ و قول تعالی. ٹھیک ہے جی, سیکنڈ جی. اسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فأينما تولوا فثم وجه الله. اسماء صحیح. الشرط جیسے کہ جی اسماء الشرط, یہ آپ نے میرا نہیں خیال پڑھے ہیں یا پڑھے ہیں. کچھ اسماء ایسے ہیں جو کہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو جی تو یہ شرط کے لیے کچھ حروف بھی استعمال ہوتے ہیں اور کچھ اسماء بھی استعمال ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب کا صرف جو اسماء الشرط ہیں وہ یعنی عموم پہ دلالت کرتے ہیں. جیسے من عمل صالحا, کیا معنی ہے؟ جس نے بھی جس کسی نے اچھا عمل کیا فلنفسہ, یہ وہ اس کے شرط اپنے لیے. شرط پہچاننے کا جو ایک عام طور, جی شرط کا جو آسان طریقہ ہوتا ہے پہچاننے کا, یہ جو فا ہے تو ایک شرط ہوتا ہے پھر اس کا جواب شرط ہوتا ہے. تو یہ من شرطیہ ہے کیونکہ اس کے آگے ہمیں ایک فا دکھ رہا ہے, یعنی جس نے بھی نیک عمل کیا فلنفسہ. اب من شرط کے ہے, اس میں ہر وہ شخص جس پہ یہ یعنی من عمل صالحا, جس نے بھی نیک عمل کیا, اب وہ بڑا ہو چھوٹا ہو لمبا ہو موٹا ہو جیسا بھی ہو جہاں کا بھی ہو, جب تک عمل صالحا اس نے کیا کیا نیک عمل کیا تو یہ حکم اس پہ اپلائی ہوگا کہ فلی نفسی. اور دوسرا فَأَيْنَمَا, اینما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ اینما بھی جو ہے وہ جہت کے لیے ڈائریکشن کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں بھی تم پھرو گے تو وہاں پہ تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے, ٹھیک ہے. تو یہ جہاں کا ورڈ کا کیا مطلب ہے کہ جس بھی ڈائریکشن میں, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی. تو یہ دونوں ورڈ جو ہیں یہ عموم پہ دلالت کر رہے ہیں, اس میں کوئی تخصیص کسی کو نکالا نہیں گیا ہے بلکہ جو بھی چیز اس پہ اپلیکیبل ہے وہ اس میں شامل ہو رہی ہے. پھر اسی طرح نمبر 3 اسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين صحیح ماذا أجبتم المرسلين فأين تذهبون. اس میں صحیح. میرے خیال اسماء الاستفہام, استفہام والے کوشچن کیا ورڈز ہوتے ہیں جو کوشچن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ حروف الاستفہام بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ اسماء الاستفہام ہوتے ہیں. تو اسماء الاستفہام جو ہے وہ عموم کے معنی میں, جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں سوال فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ, کہ کون ہے جو تمہیں, معین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بہتا ہوا پانی, میٹھا پانی جو ہے, یعنی کیونکہ اس میں آیت کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو, سورہ ملک کی آخری آیت ہے, اگر اللہ تعالیٰ پانی کو تبدیل کر دے کھارا کر دے تو پھر کون ہے جو تمہیں پینے یعنی پینے کے لائق پانی لائے. تو یہ من جو ہے یہ یہاں پہ کیا ہے, کون ہے. اب یہ کون میں سب شامل ہے, یعنی کہ ویسے یہ استفہام انکاری ہے یعنی کوئی بھی نہیں لا سکتا, لیکن استفہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو اس میں سب کے سب شامل ہے. اسی طرح ماذا اجبتم المرسلین, اس میں اسم الاستفہام کون سا ہے؟ ما یا ماذا. ماذا اجبتم, اجابا یجیبو کا معنی جواب دینا, فانتم اجبتم المرسلین, جو رسول بھیجے گئے ان کو تم نے کیا جواب دیا. اب کیا, یہ جو ما ہے کیا, جو بھی جواب دیا, ہاں کہا نہ کہا, منہ ہلایا, لمبی بات کی چھوٹی بات کی, سب کا سب جو ہے وہ اس میں شامل ہے. پھر اسی طرح فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں تم جا رہے ہو یا جاؤ گے. اب یہ اینا ہر جگہ کو شامل ہے, جس جگہ پہ بھی اینا کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ سب اس کے عموم کے اندر شامل ہے, ٹھیک ہے جی. اسی طرح الاسماء الموصولہ,
الاسماء الموصولہ، لیکن یہ جو ہے کنٹیکسچولی تھوڑا سا ڈٹرمن کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی اس میں موصولہ جو ہے وہ واحد پہ بھی دلالت کرتا ہے، عام پہ دلالت نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں کہوں جاء رجل الذی هو عالم، تو کتنے لوگ آئے؟ ایک ہی آیا. تو یہاں پہ الذی سے مراد ایک ہی شخص ہے، لیکن کچھ یعنی کانٹیکس میں اسم موصولہ جو ہے اس کے اندر یہ استطاعت ہوتی ہے کہ وہ عام بن جائے، سب پہ شامل ہو جائے. جیسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ جمع کی ایگزامپل ہے، اور اس سے پہلے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یعنی والذین جاہدوا جیسے کہ جو کوئی بھی جس نے کیا کی، جاہدوا فینا ہم میں ہمارے راستے میں محنت کی، لنہدینہم تو ہم اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اب الذین میں کون کون شامل ہے؟ کیا ایک شخص؟ جمیع الاشخاص، کل الاشخاص الذین جاہدوا، کہ ہر وہ شخص جس نے ہمارے راستے میں محنت کی. اسی طرح والذی جاء بالصدق، کہ وہ شخص جو کہ آیا سچی بات لے کے، یعنی سچی بات لے کے اور اس کی تصدیق کی. جو بھی ہر وہ شخص، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اگر آ گیا تو یہ حکم اس پہ اپلیکیبل ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، قیامت تک جو بھی آتا رہے گا، جو اس حکم کے اندر آتا رہے گا، تو الذی سے مراد عموم ہے، تمام کے تمام افراد اس کے اندر شامل ہیں، کہ جو بھی اس بات پہ عمل کر رہے ہیں جو آگے حکم بیان کیا ہے تو وہ اس میں شامل ہے. جی ایک کوشچن ہے، جی بتا دیں کیا کوشچن ہے. اچھا نمبر 5 کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ جزاک اللہ خیر فار ریڈنگ. نمبر 5 کیا ہے؟ النکرۃ فی سیاق النفی او النہی او الشرط او الاستفہام الانکاری. نکرہ آپ کو پتہ ہے معرفہ کو اپوزٹ ہوتا ہے نکرہ. اگر نفی کے سیاق میں یا پھر نہیں کے سیاق میں یا پھر شرط کے سیاق میں یا پھر استفہام انکاری کے سیاق میں اگر کلمہ نکرہ استعمال ہو تو اس سے مراد سب کے سب عموم ہوتا ہے. جیسے کہ شیخ صاحب نے ہر چیز کی اگزامپل دی ہے، ما من الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ نفی کے سیاق میں. یہاں پہ کون سا ورڈ نفی کے لیے؟ ما جو ہے وہ ما نافیہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں تمام کے تمام الہ شامل ہیں، پھر الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسے نکال دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب آپ مجھے بتائیں اس آیت میں کون سا ورڈ جو ہے وہ اس لا جو ہے کس چیز کا ہے؟ لا نہیں کا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تشرکون تھا اس کو مجزوم کر دیا ہے، تشرکو ہو گیا ہے. لیکن نکرہ کون سا یہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ شیئن. ٹھیک ہے، یہ شیئن جو ہے اللہ تعالی مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ. شیئن کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز اگر وہ شیئن کے معنی میں آ سکتی ہے تو اس کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ والی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے لیکن یہ کچھ خاص ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوڈ کر دیا، ایکسپٹ نہیں. شیئن ورڈ نکرہ ہے نہیں کے سیاق میں، تو جب نکرہ ورڈ نہیں کے سیاق میں ہوتا ہے تو اس سے مراد عموم ہوتا ہے، تمام کے تمام شامل ہیں. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لا تشرکو، کہ مت شریک ٹھہراؤ، مت شریک بناؤ. کس کو شریک مت بناؤ؟ شیئن، کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز جس پہ شیئن کا ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو جائے، چاہے وہ کوئی کانسیپٹ ہو جائے، چاہے وہ کوئی خیال ہو جائے، چاہے وہ کوئی وصف ہو جائے، چاہے کوئی جانور ہو جائے، چاہے کوئی مادی چیز ہو جائے، پتھر ہو گیا، کوئی بھی چیز، جب تک وہ شیئن کے معنی میں آ جائے گی اس کو شریک مت بنانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سر جو کوئی بھی ایسا کرے گا مطلب انکلوڈنگ ہوگا نا تو وہ خاص نہیں ہوگا، انکلوڈنگ یا ایکسکلوڈنگ نہیں. دیکھیں یہ جو من ہے، یعنی من عاملہ، اب یہ میرے خیال میں آپ کا یہیں کا سوال تھا کہ من عاملہ صالحا، یہ جو بھی شامل کرے گا، یعنی یہ جو ہے جو بھی آ جائے گا. اب اس میں کوئی لمٹ نہیں لگی، یعنی ایسے نہیں کہا کہ من عاملہ صالحا کہ جس نے بھی نیکی کی اور شرط لگا دی کہ بھائی وہ کیا بولتے ہیں اگر وہ لمبا ہوا، یا کہہ دیا کہ اگر وہ پاکستانی ہوا، یا کہہ دیا کہ اگر وہ مؤنث ہوئی. کوئی شرط کوئی خاص نہیں کیا ہے، جو بھی عمل کر لے. یعنی یہ من جو ہے عموم کے لیے آ گیا کہ ہر وہ شخص جو کہ عمل صالحا، عمل صالحا جو ہے یہ مدلول، یعنی یہ ہمارا یہاں پہ وہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے. یہاں پہ ہر وہ شخص مراد ہے جس نے عمل صالحا کیا ہے. جب عمل صالحا نہیں کیا تو وہ اس خطاب میں، اس لفظ میں شامل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ لفظ اس پہ دلالت ہی نہیں کر رہا. خاص کب کیا جائے گا وہ پھر آگے انشاءاللہ ہم جب دیکھیں گے کہ خاص کرنے کے کیا طریقے ہیں تو پھر اس میں آپ کو زیادہ انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائے گا. پھر یہ نمبر 7
یہاں پہ انہوں نے دیکھیں یہاں پہ ایک ورڈ استعمال کیا ہے الاستغراقیہ. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے پڑھا ہے, اگر ایک ورڈ نکرہ ہو تو اس کو معرفہ بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے, کیسے کرتے ہیں, شروع میں ال لگا دیتے ہیں نا. یہ ال جو ہے یہ اصل میں مختلف معانی میں آتا ہے, مختلف معنی میں آتا ہے. کبھی یہ آتا ہے تعریف کے لیے, تعریف کا, جیسے کہ جس سے ہم معرف باللام بناتے ہیں. تعریف عرفہ یعرف تعریف باب تفعیل سے, کہ وہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے. نہیں الحمد نہیں, جیسے کہ اگر آپ کہیں طالب سے الطالب تو پھر یہ ہو گیا تعریف کے لیے. کبھی ال ہوتا ہے جنس کو بیان کرنے کے لیے, اس کی ایگزامپل ہم دیکھیں گے صحیح. اور کبھی ال ہوتا ہے استغراق کے لیے. تو الاستغراقیہ جو ہے وہ یہاں پہ مراد ہے کہ اگر کہیں پہ ایک ورڈ کو معرف بنایا ہے الاستغراقیہ لگا کے, تو وہ جو ہے عموم پہ دلالت کرے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اب یہ الانسان پہ ال آیا ہوا ہے, یہاں پہ مراد کیا ایک خاص انسان ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, خاص انسان نہیں ہے, بلکہ کل الانسان, تمام کے تمام انسان اس میں شامل ہیں. تو یہ الاستغراق کے لیے کہ جس فرد پہ انسان کا ورڈ اپلائی ہو سکتا ہے وہ اس حکم میں شامل ہے کہ اس کو ضعیف یعنی کہ کمزور تخلیق کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, کہ جب پہنچ جائے اطفال, اطفال کون ہوتے ہیں؟ طفلن کی جمع اطفال, بچہ جو ہے. اب الاطفال تمام کے تمام جس ورڈ جس یعنی ذات پہ بچے کا ورڈ اپلائی ہو سکتا ہے, اطفال یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے, طفل کا ورڈ اپلائی ہو سکتا ہے, وہ سب اس حکم میں شامل ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. استغراق کا کیا میننگ ہے؟ استغراق کا میننگ ہوتا ہے شامل کر لینا, ڈبو لینا, انکلوڈ کر لینا. ٹھیک ہے جی. نمبر 6 میں نے کور نہیں کیا, نمبر 6 میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک شیخ صاحب نے, اگر آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں نمبر 36, اس میں ایک چیز شیخ صاحب نے کلیئر کی ہے کہ ایک ال جو بیان جنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ عموم کے لیے نہیں ہوتا. ایک ال ہوتا ہے جو کہ جنس بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے, وہ عموم کے لیے نہیں ہوتا. یہ تیسری لائن ہے, وَأَمَّا الْمُعَرَّفْ بِالْأَلْ الَّتِي لِبَيَانِ الْجِنْسِ فَلَا يَعُمُّ الْأَفْرَادَ, کہ وہ ال جو کہ اصل میں جنس کو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ جنس کو آپ کہہ سکتے ہیں قسم, نوع. ٹھیک ہے, جیسے انسان ایک جنس ہے, کرسی ایک جنس ہے. جنس سے مراد کہ اس کی جو بھی حقیقت ہے, کرسی کہہ دی تو صوفہ مراد نہیں ہے. اس طرح جانور, شیر ایک جنس ہے, بلی ایک جنس ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ایک کیٹیگری ٹائپ کہہ لیں. تو کبھی ال ہوتا ہے اس کی جنس بیان کرنے کے لیے. یعنی اب جنس جب بیان کی جاتی ہے, اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ بلی کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیا میری بات سچ ہے؟ یہاں پہ اگر میری مراد بلی سے جنس ہے, یعنی بلی بطور جنس, تو ہاں 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. لیکن کسی کے پاس ایسی بلی ہو سکتی ہے جس کی 3 ٹانگیں ہوں, ہو سکتا ہے, ایسا ممکن ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا. تو اب اگر اس کی 4 ٹانگیں نہیں ہیں تو کیا وہ بلی نہیں رہے گی؟ بلی رہے گی. میری بات بھی سچی رہے گی کہ بلی کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, کیونکہ میں جنس عموماً بیان کر, مطلب ایک عام اعتبار سے بیان کر رہا ہوں, اس والے عام کے اعتبار سے نہیں, لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ بلی کی عام طور پہ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. لیکن ہاں ایسی کوئی بلی ہو سکتی ہے جس کی 4 ٹانگیں نہ ہو, لیکن جنس کے طور پہ ایسا ہوتا ہے. اگر میں کہوں ساری بلیوں کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, تب میری بات خطا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ساری سے مراد کیا کر رہا ہوں, اب میں سب بلیوں کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اب میں عموم پہ جا رہا ہوں. تو ساری بلیوں کی 4 ٹانگیں نہیں ہوتی, لیکن بلیوں کی عام طور پہ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں بیان الجنس. تو اس کی ایگزامپل جو شیخ صاحب نے کیا دی ہے کہ الرجل خیر من المرأة او الرجال خیر من النساء, کہ آدمی کی جو نوع ہے, جنس ہے, وہ عورت سے بہتر ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر عورت سے بہتر ہے, کیونکہ ایسی بہت سی عورتیں ہوں گی جو کہ دوسرے مردوں سے بہتر ہوں گی, جیسے کہ صحابیات. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں, معاذ اللہ, وہ ہم سے بہت بہتر تھی.
ایون دو وہ فیمیلز تھی. تو یہاں پہ ایسی بات میں مراد کیا ہے کہ الرجل ایز ان نوع او جنس الرجل, ٹھیک ہے, یعنی جنرلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. صرف مقصد اس ایگزامپل میں جانا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اگر جنس کو بیان کرنے کے لیے تو پھر یہاں پہ عموم مراد نہیں ہوتی, لیکن اگر استغراق کا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ سب کو شامل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہے العمل بالعامی. اب یہاں پہ اصول فقہ کا قاعدہ کیا ہوگا کہ شریعت میں پہلا جو عمل کیا جائے گا وہ کس پہ کیا جائے گا, یعنی عمل میں اعتبار کیا جائے گا عام کا, کہ ایک ورڈ جو ہے اگر شریعت میں عموم کے طور پہ آیا ہے تو اس کو اس کے عموم پہ ہی عمل کیا جائے گا, الا یہ کہ اس کی تخصیص ثابت ہو جائے. یجب العمل بعموم اللفظ العامی حتی یثبت تخصیصہ, کہ شریعت میں جو کلمات استعمال ہے, مثال کے طور پہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ یعنی مسلمانوں پہ نماز فرض ہے, تو اب یہاں پہ مسلمان سے مراد عام ہے یعنی کہ تمام کے تمام مسلمان ہیں یا کچھ خاص مسلمان ہیں. تو پہلے کس پہ عمل کیا جائے گا, پہلے عموم پہ عمل کیا جائے گا کہ مسلمانوں پہ نماز فرض سے مراد تمام کے تمام مسلمان ہوں گے, الا یہ کہ تخصیص ثابت ہو جائے. تخصیص کیسے ثابت ہوگی وہ پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن جب تخصیص ثابت ہو جائے گی تو پھر تخصیص پہ عمل کر لیا جائے گا. لیکن پہلے اعتبار جو ہے, یہاں پہ ایک قاعدہ ہے, وہ قاعدہ میں ذکر کر دیتا ہوں, آگے انشاءاللہ وہ ریڈ بھی کر لیں گے. عبرت کا ورڈ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے جی, کیا کرنا, عبرت, عبرت عین با را, یہ ایک قاعدہ ہے, العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب نہیں اسے بتانا. شریعت کے آپ جانتے ہیں کہ کچھ احکامات نازل ہوئے کسی خاص کانٹیکسٹ میں, ٹھیک ہے, کوئی خاص کانٹیکسٹ کیا تھا, مثال کے طور پہ سورہ مجادلہ کی جو شروع کی آیات ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کی اپنے ہسبینڈ کی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اب یہ آیت یا یہ جو حکم شریعت کا نازل ہوا اس کا ایک خاص سبب تھا, ٹھیک ہے, خاص سبب تھا, یعنی وہ صحابیہ کا کیس جو تھا وہ ایک خاص ریزن بنا. کیمرے کا ویو چینج کرنا مطلب کلیئر آ تو رہا ہے, ویسے میں نے کہہ دیا یہ عبارت کتاب میں بھی لکھی ہے تو انشاءاللہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. جی, تو میں بتا رہا تھا کہ شریعت کے کچھ احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں ایک خاص سبب کے کانٹیکسٹ میں. تو اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ آیت چونکہ ان کے لیے نازل ہوئی تھی یا ان کے معاملے میں نازل ہوئی تھی تو یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہے, تو جنرل شریعت کا قاعدہ کیا ہے کہ عبرت جو لی جائے گی, یعنی اعتبار جو کیا جائے گا, جو اعتبار یعنی کنسیڈر جس کو کیا جائے گا وہ لفظ کے عموم کو کیا جائے گا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ اسمع تحاورکما اللہ سمع بصیر. الذین یظاہرون, الذین کیا آیا, اس میں موصول آیا. اس میں موصول ابھی ہم نے دیکھا تھا, اس میں موصول کس پہ دلالت کرتا ہے, عام پہ دلالت کرتا ہے. تو الذین یظاہرون کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم پھر آگے بیان کیا اس کے لیے ورڈ کون سا استعمال کیا, عام کا. تو چاہے اس آیت کے نازل ہونے کا سبب خاص تھا, لیکن چونکہ شریعت میں جو کلمہ وارد ہوا, جو لفظ وارد ہوا وہ عموم کا ہوا, تو پھر اعتبار جو کیا جائے گا وہ اس لفظ کے عموم کا کیا جائے گا, یعنی ہر وہ شخص جو کہ اظہار کرتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ یہ آیت تو ان کے کیس میں نازل ہوئی تھی تو یہ ان پہ اپلیکیبل ہے, نہیں, سبب خاص تھا
کہ ایک واقعہ ہوا اس کے بعد یہ نازل ہوئی، لیکن شریعت چونکہ جنرلی شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ ہر کوئی اس پہ عمل کرے، یعنی جو بھی مسلمان ہے وہ اس پہ عمل کرے، تو شریعت کے جو احکامات ہوں گے ان میں جہاں پہ شریعت نے لفظ عام کا استعمال کیا ہے تو عبرت یا اعتبار جو ہے لفظ کے عموم کا ہوگا، نہ کہ اس کے سبب کے خاص ہونے کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا وَرَدَ الْعَامُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍ، کہ سبب چاہے اس کا کوئی بھی خاص ہو. ٹھیک ہے، یہ جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس کا، وَإِذَا وَرَدَ الْعَامُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍ وَجَبَ الْعَمَلُ بِعُمُومِهِ، تو عمل جو ہے وہ اس کے عموم کے اعتبار سے ہی ہوگا، اور اس کی وجہ شیخ صاحب نے کیا کہی، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اور یہ قاعدہ جو ہے یہ آپ جب انشاءاللہ فقہ کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بہت جگہوں پہ ملے گا کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ چاہے سبب کوئی خاص ہو لیکن اگر شریعت میں کسی حدیث میں یا قرآن میں اگر لفظ جو ہے وہ عام کے لیے استعمال ہوا ہے، صیغہ عام کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد پھر اس کا عموم لیا جائے گا، سبب کو خاص نہیں دیکھا جائے گا. لیکن الا ان يدل دلیل علی تخصیص العام، اگر کوئی اور دلیل آ جائے اس کو خاص کریے تو پھر ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ لفظ عام کا استعمال ہو رہا ہوگا، سبب خاص تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیان کس چیز کے لیے کرنے کے لیے تھا، جیسے جو اس کی جو سبب تھا اس کی مشابہت میں اگر کوئی آ رہا ہو. اس کی اگزامپل آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. میں اگزامپل ہی بلکہ آگے دیکھ لیتا ہوں کہ جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں مثال ما لا دلیل علی تخصیص ہی، کہ وہ مثال جس کی کوئی تخصیص نہیں کی شریعت نے، جس کی شریعت نے کوئی تخصیص نہیں کی، اس کی مثال کیا ہے، آیات الظہار، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آیات الظہار جو نازل ہوئی، اب وہ اس کی کوئی تخصیص شریعت سے ثابت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے بیان کیا الذین یظاہرون، کہ جو بھی تم میں سے زہار کرتا ہے وہ پھر یہ اس کا کفارہ وغیرہ ادا کرے. اس کے کوئی خاص نہیں کیا کہ اگر وہ بڑی عمر والا ہو تو نہ کرے، یا اگر کوئی ضرورت ہو تو کر لے، ایسا نہیں کہا، اس کو عموم پہ رکھا. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ، جیسے کہ مثال کے طور پہ شیخ صاحب نے ایک حدیث بیان کی، لیس من البر الصیام فی السفر. لیس من البر کا کیا مطلب ہے؟ نیکی میں سے نہیں ہے. کیا چیز نہیں ہے؟ الصیام فی السفر. اب یہاں پہ عموم کیسے ہے؟ لیسا نفی ہے، ٹھیک ہے، البر اور الصیام، ٹھیک ہے، کہ یہ عموم کے استعمال ہوئے ہیں. کہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ یعنی اگر آپ سفر میں روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے شریعت کے اعتبار سے کہ ایک شخص اگر سفر میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو ثواب نہیں مل رہا، یعنی کہ شریعت سفر میں روزہ رکھنے سے منع کر رہی ہے. اب اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو معنی یہ بنتا ہے، لیکن شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو عموم آ رہا ہے اس کی تخصیص ہوگی. اس کی تخصیص کیسے ہے کہ ہم اس کی جب سبب کو دیکھتے ہیں تو اس کا سبب کیا تھا، فَإِنَّ سَبَبَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فَرَآ زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، تو آپ نے ایک جگہ پہ زحام دیکھا، لوگ جمع ہوئے تھے، رش جیسے کہتے ہیں نا، رش مجمع جمع ہوا تھا، جیسے ہمارے یہاں کہیں ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہوتا ہے وہ سب جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ لوگ جمع ہوئے تھے، وَرَجُلًا، اور ایک آدمی تھا، قد ظُلِّلَ عَلَيْهِ. ظُلِّلَ کا کیا مطلب ہوگا؟ ظل کہتے ہیں چھاؤں سائے کو، تو ظُلِّلَ عَلَيْهِ کہ اس پر چھاؤں کیا جا رہا تھا، اس پر سایہ کیا جاتا تھا، اس کو شیڈ پرووائڈ کیا جا رہا تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، ما ھذا، تو انہوں نے کیا جواب دیا، قالوا صائم، کہ یہ شخص کیا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو روزے کی وجہ سے کیا ہوا تھا، اس کو اتنی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ وہ گرنے لگا تھا، تو طبیعت خراب ہو، لوگوں نے اس کو دھوپ سے بچانے کے لیے، سفر میں تھے تو کوئی اوپر شیڈ تو تھا نہیں، تو لوگوں نے اس کو سایہ دینے کے لیے زحام کر دیا تھا کہ وہ
اس کو چھاؤں مل جائے تاکہ اس کی جو طبیعت ہے اس میں کچھ بہتری آ جائے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لیس من البر الصیام فی السفر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو بات کی گئی ہے یا یہ عموم جو وارد ہوا ہے یہ ایک خاص سبب کے تحت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ تھا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ چاہے سبب خاص ہو اعتبار جو ہے وہ ہم لفظ کے عموم کا کریں گے. تو یہاں پہ بھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لفظ کے عموم کا اعتبار کریں چاہے وہ ایک شخص پہ نازل ہوئی تھی یا ایک شخص کے بارے میں ہوئی تھی. لیکن شیخ صاحب بیان کریں کہ یہاں پہ اس کا جو سبب ہے اس کی مشابہت اگر ہمیں دوسری جگہ پہ مل جائے گی تو وہ ہم اپلائی کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک دوسری دلیل ہے. دوسری دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر میں روزہ رکھا ہے. تو اگر سفر میں روزہ رکھنا عام یہ حکم ہوتا کہ سفر میں روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روزہ رکھا ہے تو ہم اس عام کو خاص پہ لے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے. اور پھر ہم اس والے حکم کو کہ یہ جو بات ہے کہ لیس من البر الصیام فی السفر، اب یہ حکم کس پہ اپلائی کریں گے؟ اس کو ہم ہر اس شخص پہ اپلائی کریں گے جو کہ اس سبب کی مشابہت میں آ جائے گا. مشابہت کا کیا مطلب ہے کہ یہ شخص ہے جس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہر وہ شخص جس کے سفر میں روزہ رکھنے سے دوسرے کو تکلیف ہوگی اس کو کہا جائے گا، یا خود کو ہو رہی ہے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ کے روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. لیکن سفر میں روزہ رکھنے کو ہم کمپلیٹلی منع نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. ان سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو فہذ العموم خاص بمن یشبہ او یشبہ حال هذا الرجل. تو یہ جو عموم ہے یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہوگا جو کہ اس آدمی کی حال کی مشابہت میں آ جائے، یعنی اس کی صورتحال اس سینیریو کی یا اس سبب کی سینیریو سے میچ کر جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ حال کون سا ہے کہ من یشق علیہ الصیام فی السفر، کہ جس کے اوپر سفر میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث بن جائے یا مشکل ہو جائے. تو اور اس کی تخصیص کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل علی تخصیص ہی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم فی السفر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں روزہ رکھا جب ان پہ مشکل نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب آسان تھا تو آپ نے روزہ رکھا. ولا يفعل صلی اللہ علیہ وسلم ما لیس ببر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یا جو ایک قاعدہ جو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے وہ کیا ہے کہ قاعدہ ہے کہ شریعت میں اعتبار کس کا ہوگا؟ لفظ کے عموم کا، چاہے وہ کسی خاص سبب میں نازل ہوئی ہو. صرف اس کا خاص سبب میں نازل ہونا جو ہے وہ اس بات پہ دلالت نہیں کرے گا کہ یہ اس شخص کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ شریعت آئی کس کے لیے؟ شریعت ایک شخص کے لیے نہیں آئی، شریعت سب کے لیے آئی ہے، جمی انسان کے لیے آئی ہے. تو اس کے مخاطبین بھی جمی ہے. تو شریعت کے جو کلمات ہوں گے وہ عام طور پہ جب وہ عموم پہ دلال کریں گے تو چاہے وہ کسی خاص شخص کے معاملے میں نازل ہوئے لیکن اس کو اعتبار اس کے عموم پہ کیا جائے گا. جیسے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے. اب سیاق کیا لگ رہا ہے کہ سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے. تو جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی ہے ان کی سے بات کریے ان کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آیت کا جو بھی حکم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. تو بات نہیں، قد فرض اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے کس پہ فرض کیا ہے؟ لکم، تم پہ فرض کیا ہے. تحلت ایمانکم، کہ تمہاری قسموں کا جو ہے وہ حلال کرنا. تو یہاں خطاب چاہے سبب خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل، لیکن شریعت میں اعتبار جو ہے وہ لفظ کے عموم کا ہے. اب یہ لکم جو ہے اس میں سب شامل ہے، ہر وہ شخص جو کہ مسلمان ہے وہ اس میں شامل ہے کہ اگر وہ بھی یہ فعل یا یہ عمل اس طرح کا عمل کرے گا تو وہ بھی اسی طرح کا اپنا کفارہ جو ہے وہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو شریعت میں چاہے کسی آیت کا کسی بات کے کہنے کا سبب خاص ہو، اس کا بائی ڈیفالٹ جو کنسیڈر کیا جائے گا وہ عموم پہ کنسیڈر کیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل ملے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ تخصیص
کی تخصیص کا تقاضا یا کیا کہیں گے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فعل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. کب تک نہیں کہہ سکتے؟ جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ آ جائے کہ ہاں یہ معاملہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خاص تھا. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھی تو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ میرے لیے بھی جائز ہے. نہیں، اس کی دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، تو خاص کر دیا. ٹھیک ہے، تو بائی ڈیفالٹ کیا ہے کہ اس کو خاص پہ نہیں رکھا جائے گا الا یہ کہ یعنی جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، اگر آپ کو پہلے ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا کہ امر کے لیے امر میں فور کا تقاضا موجود ہے، اس کو فور سے نکال کے ڈیلے پہ لے جانے کے لیے کیا چاہیے ہوگی؟ دلیل چاہیے ہوگی. تو اسی طرح شریعت میں زیادہ تر جو چیزیں آئیں گی ان کو عموم پہ رکھا جائے گا الا یہ کہ ان کی تخصیص کی کوئی ہمارے پاس دلیل آ جائے. ٹھیک ہے جی، تو آج اب انشاءاللہ یہیں پہ رکتے ہیں، پھر آگے جو خاص کا چیپٹر ہے وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک شروع کریں گے. العہدیہ ہم نہیں پڑھ رہے، العہدیہ ہم نہیں ڈسکس کر رہے، اور دوسرا جو ہے وہ معرف بالاضافہ نہیں کر رہے. آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیجیے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں فی الحال جو ہے اس کو کور نہیں کر رہا کیونکہ 5 میرے خیال میں کافی. بس کانسیپٹ ابھی آپ کا یہاں پہ آپ نے کلیئر رکھنا ہے کہ عام سے مراد کیا ہوتی ہے، وہ پھر انشاءاللہ آگے جب اصول فقہ اور تفصیل میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ ان چیزوں کی اور تفصیل ڈسکس کر لیں گے. یہ تو صرف انٹروڈکشن ہے عام کا. عام میں اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ کب کیا کیسے وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیل ہے انشاءاللہ، تو وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ آئے گی. ابھی اتنا کافی ہے. عام سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ایسا لفظ یا شریعت کا وہ خطاب جو کہ تمام افراد کو شامل کیے ہو بغیر کسی لمٹ کے. اس کے کچھ صیغے ہیں، مثال کے طور پہ وہ ایسے کلمات جو کہ بے اعتبار اپنے حروف اصلیہ ہی تمام پہ دلالت کریں، جیسے کل کا ورڈ، جمی کا ورڈ، یا پھر اسماء الشرط، یا پھر اسماء موصولہ، اسماء الاستفہام، یا پھر نکرہ اگر آ جائے نفی کے یا نہیں کے سیاق میں، یا استفہام انکاری کے سیاق میں، یا پھر الاستغراقیہ آ جائے، تو پھر اس سے مراد جو ہے تمام کے تمام شخص ثابت ہیں. اور شریعت میں جو قاعدہ ہوگا کہ عمل جو ہے وہ پہلے عام پہ کیا جائے گا الا یہ کہ اس کی تخصیص جو ہے وہ ثابت ہو جائے. تو تخصیص کے لیے جو ہے وہ دلیل چاہیے ہوگی، چاہے اس کے نازل ہونے کا سبب خاص ہو، لیکن عموم اگر کلمات میں ہے تو پھر اس کا اعتبار عموم کا ہی کیا جائے گا، یعنی وہ حکم سب کے لیے ہوگا چاہے اس کا سبب خاص ہو. ٹھیک ہے جناب، یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. آج آپ سے معذرت، تھوڑا سا جلدی جانا ہے انشاءاللہ. تو پھر ہم نیکسٹ ویک جو ہے ونٹر سیمسٹر میں نماز بریک ختم کر دیا گیا ہے جی. عشاء کی نماز کا بریک جو ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ پہلے مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، تو اگر ہم نمازوں کا بریک کرتے رہیں گے تو ہمارا وقت بہت کم رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر سلیبس کور کرنے میں چیلنج آتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے، کچھ ٹائم گزرے گا، اس کے بعد پھر نماز مغرب کی آگے آتی رہے گی، تو وہ شروع میں آپ کی کلاس میں نماز کا ٹائم آتا رہے گا. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی یہ آن لائن رزلٹ جو ہے یہ بہتر یہی ہے کہ آپ ایگزام ڈپارٹمنٹ سے پتہ کریں. وہ میں تو پوچھتا رہتا ہوں، مجھے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایل ایم ایس سے والوں سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. وہ ایشو جو ہے وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے، ایل ایم ایس والے بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی انشاءاللہ ہو جائے گا آپ لوگوں کا رزلٹ آپ کو پتہ چل جائے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.